بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کی آخری طاق راتیں شروع ہونے والی ہیں اور انہی طاق راتوں میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ اگر آپ ان راتوں میں یہ نوافل پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی بڑی برکتیں نصیب ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا، مشکلیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ بہت سے لوگ لیلۃ القدر کی رات جاگتے تو ہیں مگر انہیں صحیح نوافل کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو وہ نوافل بتاؤں گا جو ان مبارک راتوں میں پڑھنے چاہیے اور ان کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں۔ تو سب سے پہلے ہیں 21ویں شب۔ رمضان المبارک کی 21ویں رات کو 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے سے عظیم ثواب حاصل ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کی 21ویں رات کو 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ درود پاک اور 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ بفضل باری تعالی گناہوں کی معافی عطا ہوگی اور اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی برکت سے یہ نماز پڑھنے والے کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ 21ویں شب کو ہی 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فرشتے اس نماز کے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے 21ویں شب کے نوافل، یعنی کہ 21ویں رات کو 2 رکعت نفل بھی میں نے بتائے ہیں اور 21ویں ہی رات کو 4 رکعت نفل بھی میں نے بتائے ہیں آپ کو۔ اب چلتے ہیں 23ویں شب کے نوافل کی طرف۔ 23ویں شب میں رات کو نماز عشاء و نماز تراویح کی ادائیگی کے بعد یا رات کو کسی بھی پہر 1 مرتبہ سورہ یاسین اور 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنا باعث برکت و فضیلت ہے۔ 23ویں رات کو 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نہایت توجہ یکسوئی کے ساتھ 70 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ بفضل باری تعالی گناہوں کی معافی عطا ہوگی انشاءاللہ۔ اور 23ویں رات کو ہی 8 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھے اور پھر بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگے۔ بفضل باری تعالی گناہوں کی معافی عطا ہوگی۔ تو محترم سامعین، 23ویں رات کو بھی میں نے 2 طرح کے نوافل کے بارے میں بتائے۔ ایک ہیں 4 رکعت نفل 2 رکعت کر کے، اور دوسرے ہیں 8 رکعت نفل 2 رکعت کر کے۔ آپ یہ دونوں ادا کریں انشاءاللہ عز و جل، ہمارے گناہوں کی اللہ تعالیٰ معافی فرمائے گا۔ اب چلتے ہیں 25ویں شب کے نوافل کی طرف۔ رمضان المبارک کی 25ویں رات کو 7 مرتبہ سورہ فتح پڑھنا فضیلت و برکت کا باعث ہے۔ اب 25ویں رات کو 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ نماز سے فراغت کے بعد 70 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی قبر کے عذاب سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کی 25ویں ہی رات کو 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے۔ بفضل باری تعالی ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ 25ویں رات کو ہی 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھنے سے بفضل باری تعالی عذاب قبر سے حفاظت رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 25ویں ہی رات کو
4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی عطا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو محترم سامعین کرام، اب چلتے ہیں 27ویں شب کے نوافل کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے کی 27ویں رات صبح ہونے تک عبادت میں گزاری، وہ مجھے رمضان المبارک کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، اے ابا جان، وہ ضعیف مرد اور عورتیں کیا کریں جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تکیے نہیں رکھ سکتے جن کا سہارا لیں اور اس رات کے لمحات میں سے کچھ لمحات بیٹھ کر گزاریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں؟ لیکن یہ بات اپنی امت کے تمام ماہ رمضان کو قیام میں گزارنے سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شب قدر جاگ کر گزاری اور اس میں 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اسے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اس پر اپنے پر پھیرتے ہیں، اور جس پر جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر پھیرے وہ جنت میں داخل ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ناظرین، رمضان المبارک کی 27ویں رات کو جو کوئی 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو انشاءاللہ تعالی اس کے ماں باپ اور اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، پروردگار عالم اس کے والدین کی مغفرت فرمائے گا اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس نماز کے پڑھنے والے کو نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ 27ویں شب کو ہی 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 27 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو بفضل باری تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کو مرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا ہوگا۔ اور جو کوئی رمضان المبارک کی 27ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ ملک پڑھے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا اور اسے نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی رمضان المبارک کی 27ویں رات کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر نہایت یکسوئی کے ساتھ دعا مانگے، جو بھی جائز حاجت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ تکاثر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ بفضل باری تعالیٰ جب موت کا وقت ہوگا تو اس سے موت کی سختی و شدت آسان ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبر کا عذاب معاف فرما دے گا۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کی 27ویں شب کو جو کوئی 7 حامیم پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے گناہوں کی معافی عطا ہوگی۔ جو کوئی رمضان المبارک کی 27ویں شب کو 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ علم نشرح اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد 27 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے عظیم ثواب حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔
اب چلتے ہیں محترم ناظرین 29ویں شب کے نوافل کی طرف۔ تو محترم سامعین، جو کوئی رمضان المبارک کی 29ویں رات کو 7 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھے تو بفضل باری تعالیٰ اس کے رزق میں خوب اضافہ ہوگا۔ اور رمضان المبارک کی 29ویں رات کو جو کوئی 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے ایمان کی سلامتی، ایمان کی مضبوطی عطا ہوگی۔ جب دنیا سے جائے گا تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے گا، سبحان اللہ۔ اور محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کی 29ویں شب کو ہی جو کوئی 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر جب نماز پڑھ لے تو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بارگاہ الہی سے گناہوں کی معافی عطا ہوگی، پروردگار عالم اسے خصوصی فضل و کرم سے نوازے گا، سبحان اللہ۔ تو محترم سامعین، یہ تھے طاق راتوں کے نوافل۔ تو آپ نے نماز عشاء کے بعد یعنی کہ تراویح کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے تک ان نوافل کو پڑھنا ہے، اور آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، جو بھی مقصد ہے، کسی بھی قسم کا ہے، رزق کا ہے، شادی کا ہے، اولاد کا ہے، قرض کا ہے، مرض کا ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، وہ آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری تمام پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں دور ہوں گی اور ہماری تمام حاجات پوری ہوں گی۔ محترم سامعین کرام، ایک ضروری نوٹ، اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، مراد ہے، تو اس ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں اپنا وہ مسئلہ لکھ دیں، اپنا نام لکھ دیں، یا اگر اپنا نام نہیں لکھنا چاہتے، اپنا مسئلہ نہیں لکھنا چاہتے تو کوئی سا بھی کومنٹ کر دیں، انشاءاللہ لکھ دیں، ماشاءاللہ لکھ دیں، جزاک اللہ لکھ دیں، یا اپنے شہر کا نام لکھ دیں کہ آپ کہاں سے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل خصوصی دعا میں آپ کا نام شامل کر لیا جائے گا۔ تو محترم سامعین کرام، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ مل سکے۔ ہمیں اجازت دیں، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، جزاک اللہ۔